بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے منصرف اور غیر منصرف کی تعریفات کو دیکھا تھا، اور اس میں اسباب منع صرف یعنی غیر منصرف کی اسباب کیا ہوتے ہیں ان کے نام کچھ پڑھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدل کے حوالے سے مختصر سی بات کی تھی۔ اس مرتبہ یہ کہ ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ہم منصرف اور غیر منصرف کے ابحاث کو پہلے پڑھ چکے ہیں، صرف اب ہم عدل کو دوبارہ دیکھتے ہیں، اور جو اس میں چیزیں رہ گئی تھیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ایک مرتبہ چیک کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جو عدل تحقیقی اور عدل تقدیری کے حوالے سے باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس سبق میں کریں گے، اور دوسرا جو سبب ہے وصف، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں ہم بات کریں گے۔ گزشتہ جو سبق تھا ہمارا اس میں یہ عبارت تھی، جی میں عبارت آپ میں سے کوئی پڑھ دے اور میں مختصر سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، بالکل باتیں آسان ہیں۔ جی اقبال صاحب آپ پڑھ دیں۔ جی استاد جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الاسم اسم المعرب علی نوعین۔ ہاں جی منصرف وہو ما لیس فیہ سببان ہاں جی او واحد یقوم مقامہما من الاسباب التسعہ جی کزید کزیدن کزیدن ویسمى اسم المتمکن ویسمى الاسم المتمکن ویسمى الاسم المتمکن۔ جی ويسمى الاسم المتمكن ہاں جی وحكمه أن يدخله الحركات الثلاث مع التنوين. جی تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. ہاں جی آگے جی معاویہ صاحب آپ پڑھ دیں۔ جی استاد جی، وغیر منصرف سے ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وغیر منصرف وهو ما فيه سببان من الأسباب التسعة جی أو واحد منهما يقوم مقامهما، جی والأسباب التسعة هي العدل والوصف والتانيث والمعرفة والعجمة والجمع والعجمت والتركيب والعجمت والعجمة جی والجمع والتركيب جی والألف والنون الزائدتان ہاں جی ووزن الفعل جی وحكمه ألا يدخله الكسرة والتنوين اللہ ويكون في يدخلہ الکسرۃ والتنوین، ٹھیک ہے۔ ويكون في موضع الجر موضع مفتوحا موضع أبدا موضع الجر جی مفتوحا أبدا. جی بالکل تقول جاءني أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد. اس کے آخر کا اعراب ہی تو پڑھ کے دکھانا ہے، کیا اعراب ہے؟ كما مر جاءنی یہ ساری احمد 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 کا جی احمدو کا اچھا جاءني أحمد ورأيت أحمد احمد ومررت ورأيت بأحمد جی ورأيت أحمد ومررت بأحمدي. ومررت بھی احمد. ہاں جی جی ومررت ومررت بأحمد جی بأحمد، بالکل اس میں بھی فتح ہوگا ٹھیک، جی بالکل۔ مفتوحا أبدا. چلیں یہ تھی ہماری عبارت، میں اب اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔
اس میں مورب کی یہاں ایک لفظ کنفیوز کرتا ہے، میں پہلے اس کا ذکر کر دوں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس میں منصرف کو اس میں متمکن کہا گیا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی. میں نے اس پہ کافی دیکھا ہے تو کوئی کسی نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا، حالانکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں مورب کو ہی اس میں متمکن کہتے ہیں. یاد ہے جی؟ جی استاد جی. جی استاد. اگر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں مورب کو اس میں متمکن کہتے ہیں تو پھر اس میں متمکن چاہے منصرف ہو یا غیر منصرف، تو یہ دونوں اقسام اس میں متمکن نہیں ہوں گی. اس لیے بعض جگہ پہ یہ تو مجھے ملا ہے، وہ انہوں نے یوں لکھا کہ اس میں متمکن کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک منصرف اور نمبر دو غیر منصرف. اس لیے ایک بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی تسامح ہوا ہے کہ جس میں مصنف رحمۃ اللہ نے صرف منصرف کو اس میں متمکن کا نام دے دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں مورب کو ہی اس میں متمکن کہتے ہیں. اور اس میں مورب میں منصرف بھی آ رہا ہے، غیر منصرف بھی آ رہا ہے. اور اسے متمکن میں ظاہر ہے منصرف اور غیر منصرف سارے ملا ملو کے ساری 16 اقسام اس میں آ جاتی ہیں. بہرحال یہ کہ منصرف اور غیر منصرف کو ہم الگ حیثیت دے سکتے ہیں، بہرحال ان کو اس میں متمکن کہنا یہ ہم یعنی نہیں سمجھ میں آ رہا. خیر، دوسری بات یہ کہ منصرف کہتے کسے ہیں، لیکن منصرف کی تعریف سے پہلے آپ غیر منصرف کی تعریف پڑھ لیں تو اس سے آپ کو منصرف کی تعریف میں سمجھنا آسان ہوگا. غیر منصرف وہ ہے، وہ اس میں مورب ہے یا وہ اس میں متمکن ہے جس میں نو اسباب میں سے کوئی سے دو سبب پائے جائیں. ان کی تفصیل ابھی آ جائے گی بعد میں، کون سے کوئی سے دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو. یا آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جو دو کے قائم مقام. اچھا، اس میں اور وہ اسباب کون کون سے ہیں یہ آگے ساری لسٹ ہے. اسباب 9 ہیں: العدل والوصف والتانیث والمعرفت والعجمت والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان. ایک ہی ہے وزن الفعل. تو یہ ٹوٹل العدل، وصف دوسرا، تانیث تیسرا، معرفہ چوتھا، عجمہ پانچواں، جمع جو ہے یہ چھٹا، اور ترکیب ساتواں، الف نون زائدتان آٹھواں، اور وزن فعل جو ہے یہ آپ کا نامہ ہے. 9 اسباب یہ اس طرح بن جاتے ہیں. تو ان میں سے کوئی سے دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو تو اس کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں. غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ اللہ يدخلہ الکسرۃ والتنوین ویکون فی موضع الجر مفتوحا ابدا. کہ اس پر کبھی بھی کسرہ نہیں آ سکتا اور تنوین بھی نہیں آ سکتی. دو زبر دو زیر دو پیش تو آ ہی نہیں سکتے، اور زیر بھی نہیں آ سکتی. لہذا جو حالت جر والی شکل ہوگی، حالت جر میں بھی غیر منصرف کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ بولیں جی. مفتوح. جی، غیر منصرف جو ہے مفتوح ہوتا ہے یا منصوب کہہ لیں. چلیں مفتوح کہہ لیں. مفتوح کا مطلب ایک زبر والا. اچھا، بعض حضرات نے غیر منصرف کی تعریف ہی اسی سے کر دی ہے کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتی. جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حکم بیان کیا نا، اللہ يدخلہ الکسرۃ والتنوین، تو بعض حضرات نے غیر منصرف کی یہی تعریف، چھوٹی کتابوں میں غیر منصرف کی یہی تعریف ملتی ہے کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتی. لیکن صحیح تعریف جو ہے وہ یہی ہے اوپر جو انہوں نے کی ہے کہ ہم تعریف میں وہ کہیں کہ 9 اسباب میں سے کوئی سے دو سبب کہ ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو، اور یہ حکم کے اندر آ جائے. اب آپ منصرف کی تعریف بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں کہ منصرف وہ ہے، وہ اس میں مورب ہے. ہوا ضمیر مرجع اس میں مورب، وہ اس میں مورب ہے ما لیس فیہ سببان، جس میں دو سبب نہ ہو.
نہ تو دو سبب ہوں، او واحد یا ایک سبب ایسا بھی نہ ہو، یقوم مقامہما من الاسباب التسعۃ، 9 اسباب میں سے ان دو یعنی دو کے قائم مقام ہو۔ جیسے زید کا لفظ ہے، اب زید میں ایک علم تو ہے لیکن دوسرا کوئی سبب نہیں ہے، لہذا دو سبب نہ پائے گئے تو ہم اس کو منصرف کہیں گے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ ان يدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ تینوں حرکات تنوین سمیت اس پر داخل ہو سکتی ہیں، جیسے جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ جاءنی احمد، یہ مثال تھی غیر منصرف کی، ورأیت احمد ومررت باحمد، یہ پہلے گزر چکی ہے 16 اقسام کے اندر یا اعراب کی 9 قسموں کے اندر۔ جی اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو آگے بڑھیں۔ ہاں جی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں جی آگے۔ جی جی ٹھیک۔ سے تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ زید ویسے پچھلی دفعہ بھی شاید بات ہوئی تھی کہ یہ زید جو ہے یہ اس میں جو غیر منصرف کی ہے اس میں معرفہ تو وہ بنتا ہے، لیکن کوئی دوسری علامت نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصرف میں آتا ہے، ہاں جی سبب نہ ہونے کی وجہ سے۔ جی جی بالکل، جی ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ منصرف ہے۔ جی اور یہ ٹھیک ایک ہے سر۔ علم ہونا ایک ایسا سبب نہیں ہے جو دو کے قائم مقام ہو، اس وجہ سے بھی ہم اس کو منصرف ہی پڑھیں گے۔ جی پچھلی مرتبہ کوئی اس کے علاوہ بات تھی میرے خیال میں، جی ٹھیک ہے، نہیں اگر کوئی ہے آپ کے ذہن میں تو بتائیں۔ نہیں ٹھیک ہے صحیح، بس واضح ہو گیا جی، ٹھیک ہے، ٹھیک وہ ہو، ایک ہی سبب آپ نے بتایا۔ چلیں یہ اما العدل آگے شروع ہو رہا ہے، جہاں سے ہم نے سبق شروع کرنا ہے۔ جی اب پڑھیں۔ آج عثمان صاحب نہیں تشریف لائے، پچھلے سبق میں تھے جی؟ نہیں استاد جی آج نہیں تھے۔ اچھا اچھا، چلیں مدثر صاحب آپ پھر پڑھ دیں اما العدل سے، میں اس کو ذرا بڑا کر دیتا ہوں۔ ہاں جی۔ أما العدل فهو تغير اللفظ من صيغته الأصلية جی ٹھیک إلى ہے، صيغة أخرى تحقيقا أو تقديرا۔ جی ایک منٹ۔ ہاں جی، ولا يجتمع مع وزن الفعل أصلا، جی بالکل، ويجتمع مع العلمية كعمر وزفر وظفر، جی ومع الوصف كثلاث جی، ومثلث وأخرى وجمعة۔ جی أما الوصف بس جی اچھا۔ جی دیکھیں، اما العدل فهو تغیر اللفظ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عدل کی تعریف کر رہے ہیں، باقی اسباب کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف نہیں کی، لیکن یہاں انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ عدل سے کیا مراد ہے۔ اب کہاں سے ملا؟ جی عدل کی تعریف میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی لفظ اپنے اصلی صیغہ سے نکلا ہوا ہو اور دوسرے صیغہ کی طرف شفٹ ہو گیا ہو۔ ایک کوئی لفظ ہے اپنے اصلی صیغہ سے نکل کر کسی دوسرے صیغے کی طرف چلا جائے، اس کو عدل کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف جو شفٹنگ ہے، یہ کوئی قانون قاعدے کے تحت نہیں ہوگی۔ اگر کسی قاعدے یعنی نحوی یا صرفی قاعدے کے تحت ہو تو پھر ہم اس کو عدل نہیں کہیں گے۔ جیسے کئی الفاظ ہیں جو بڑے قاعدے یعنی وہاں ان پہ صرفی قواعد لگ رہے ہیں،
ان قواعد کی وجہ سے ایک لفظ دوسرے لفظ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کو عدل نہیں کہا جاتا. یہاں تغیر کا ترجمہ خروج ہو سے کہ خروج ہو عدل کہتے ہیں کہ کسی اسم کا یا کسی لفظ کا نکل جانا من صیغتہ الاصلیتی اپنے اصلی صیغہ سے الی صیغۃ اخری کسی دوسرے صیغے کی طرف. اب یہ عدل یا تو تحقیقی طور پر ہوتا ہے یا تقدیری طور پر ہوتا ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ تو تعریف سمجھ آ گئی سب کو عدل کسے کہتے ہیں. جی سمجھ جی آیا. استاد جی. اب اس کی یعنی میں نے جیسے کچھ سوالات ہو سکتے ہیں جی، کچھ الفاظ ہیں یدن ہے تو یدون سے، دم ہے دم ون سے نکلے ہوئے ہیں. اسی طرح کچھ مشتقات کے بارے میں سوالات کیے جا سکتے ہیں. تو ان کا جواب سیدھا سیدھا یہ ہو گیا کہ جو قواعد کے تحت تبدیلیاں ہیں ان کی وہ شفٹنگ ہم یہاں مراد لے ہی نہیں رہے، بلکہ یہ شفٹنگ وہ ہے جس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ چلو جی یہ فلاں لفظ سے نکلا ہوا ہے. اب ذرا اس کی میں ضرورت بتا دوں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، عدل کیوں ہمیں یہاں یعنی اسباب منع صرف میں شمار کرنا پڑا. یہ ذرا توجہ طلب بات ہے. وہ یہ کہ ہم جب اہل عرب کو دیکھیں کہ کوئی لفظ وہ غیر منصرف پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر جیسے عمر کا لفظ ہے یا کوئی بھی لفظ ہو، اسی طرح ظفر ہے، یا میں مثال اور دے دیتا ہوں، مثال کے طور احمد ہے، یا اسی طرح سلاسو ہے. میں فی الحال اس میں دونوں مثالیں جو عدل کی ہیں وہ بھی، اور اسی طرح عدل کے علاوہ کی مثالیں ہیں وہ بھی شامل کر رہا ہوں. اب ہمارا کام یہ ہوتا ہے، جو غیر اہل عرب ہیں وہ قواعد بنا لیتے ہیں جی تاکہ ان کو سمجھا جا سکے. ہم قواعد کیا چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ غیر منصرف کے 9 اسباب ہم نے پڑھ رکھے ہیں. عمر اور ظفر یعنی عدل کو چھوڑ دیں، 8 سبب پڑھ رکھے ہیں. تو ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمر اور ظفر میں، احمد میں، سلاس میں، طلحہ میں کون سے 2 اسباب ہیں. تو جب ہم احمد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں وزن فعل ہے، اس میں وزن فعل ہے اور علمیت ہے. احمد میں کیا ہے جی؟ ایک تو وزن فعل ہے اور دوسرا علم ہونا ہے، معرفہ ہونا ہے. تو جس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہہ دیں گے، یہ کیا ہے جی؟ غیر منصرف ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اسی طرح طلحہ کے بارے میں دیکھیں. طلحہ کے اندر ایک تو علم ہونا ہے اور دوسری علامت ہے تائے تانیث. تو یہ 2 سبب ایسے استاد جی آپ کی آواز کٹنی شروع ہو گئی ہے. اچھا میری آواز کٹ رہی ہے؟ نہیں یہ تو ٹھیک ہے استاد جی. اچھا آپ کو صحیح ٹھیک ہے. استاد جی آپ کی آواز نہیں آئی، آواز کٹ رہی تھی. اچھا اب آ رہی ہے میری آواز؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. دوسرے حضرات کو آ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب اور اقبال بھائی؟ جی استاد جی مجھے تو ٹھیک آ رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب بھی بتا دیں، کنفرم کر دیں. جی بس معاف کیجیے، وہ تھوڑا سا مجھے کوئی بات شروع ہو گئی تھی کسی سے، تھوڑا سا. ٹھیک ہے، اوکے. اب آواز میری ٹھیک آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی آ رہی ہے. جی اچھا، تو معاویہ صاحب پھر آپ کے نیٹ ورک کا ایشو ہوگا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی لفظ اہل عرب غیر منصرف پڑھیں تو آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ کوئی سے 2 سبب تو ہونے چاہیے. جیسے میں نے مثال دی احمد کی اور طلحہ کے لفظ کی. لیکن جب بعض الفاظ ہمیں ایسے نظر آئے جیسے عمر ہے، ظفر ہے، ہمیں اس میں کوئی 2 سبب ایسے نہ ملے جو غیر منصرف کی وجہ بنے. مثلا اس میں ایک سبب تو مل رہا ہے، علم ہونا یعنی معرفہ ہونا. ظفر بھی نام ہے، علم ہونا. اور دوسرا سبب ہمیں نہیں مل رہا. میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہو جی گیا. استاد جی.
جب ایسا مسئلہ ہو جائے کہ کوئی ہمیں اہل عرب جو ہے اہل زبان کسی لفظ کو غیر منصرف پڑھیں اور اس کے دو سبب ہمیں نہ مل رہے ہوں تو ہم پھر دوسرا سبب فرض کر لیتے ہیں. دوسرا سبب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس میں عدل ہے، کہ دوسرا سبب اس میں کیا ہے جی؟ بولیں جی. عدل. عدل ہے. تو یہ عدل چاہے تحقیقی ہو یا تقدیری کرنا ہم نے فرض ہی ہے کہ یہ گویا دوسرا سبب اس میں جب ہمیں دوسرا نہیں مل رہا تو پھر عدل ہی ہوگا. اب عدل تحقیقی اور عدل تقدیری کا کیا مطلب ہے، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. عدل کی جو دو اقسام ہیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری. یہ عدل میں دال پر زبر ہے یا جزم ہے؟ یہ عدل دال کے جزم کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ ہے. آپ عدل آپ نے کہا، میں نے کہا. اچھا، عدل تحقیقی، ٹھیک ہے. عدل تحقیقی، عدل تقدیری وغیرہ. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب اس کا کیا مطلب ہوگا، عدل تحقیقی کا عدل تقدیری کا کیا مطلب ہوگا. تو دیکھیں بات تو دونوں میں ایک ہی ہے کہ جب ہمیں کوئی دوسرا سبب نہیں مل رہا ہوتا ہم دوسرا سبب عدل فرض کر لیتے ہیں. تو کس کو ہم عدل تحقیقی کہیں گے، کس کو عدل تقدیری کہیں گے؟ اس کی آسان سے تعبیر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم دوسرا سبب فرض کریں کہ یہ عدل ہے تو ہمیں لازماً یہ بتانا پڑے گا کہ وہ عدل کس سے ہے، یعنی وہ لفظ کس سے نکلا ہوا ہے. مثلا اب عمر اور ظفر کے بارے میں ہم نے فرض کر لیا کہ اس میں دوسرا سبب عدل ہے تو ہمیں پھر بتانا پڑے گا کہ عمر اور ظفر کہاں سے نکلے ہیں. تو یہ اگر دوسری چیز بھی فرض کرنی پڑ جائے کہ عمر اور ظفر، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عامر اور ظافر سے نکلے ہوئے ہیں، تو یہ عامر اور ظافر سے نکلنا یہ بھی فرض کر لیں اور اس پر کوئی ہمارے پاس قرینہ نہ ہو، دلیل نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ عدل تقدیری ہے. میں دوبارہ دہرا دوں بات کہ جب ہم نے دیکھا کہ کوئی الفاظ غیر منصرف ہیں اور غیر منصرف ہونے میں ہمیں ایک سبب مل گیا، دوسرا سبب ہم نے فرض کر لیا کہ یہ عدل ہے، تو اور عدل ہونے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ الفاظ پھر کس سے نکلے ہوئے ہیں، اپنے ان کا اصلی صیغہ کون سا ہے. تو اگر وہ بھی فرض کرنا پڑ جائے، جیسے ہم نے یہاں فرض کر لیا کہ عمر جو ہے عامر سے اور ظفر ظافر سے نکلا ہوا ہے، تو یہ اس پر کوئی قرینہ بھی نہ ہو ہمارے پاس کہ دلیل کیا ہے، قرینہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں یہ عدل تقدیری ہے. اچھا، اگر دوسرا سبب ہم عدل فرض کریں اور وہ الفاظ جن کے بارے میں ہم نے عدل فرض کیا ان کے بارے میں اندازہ ہو جائے، قرینہ مل جائے کہ یہ الفاظ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، ان کی اصل وہ الفاظ ہیں، اور ہمیں اس پر کوئی دلیل یا کوئی قرینہ مل جائے تو ہم کہیں گے یہ عدل تحقیقی ہے. جیسے اس کی مثالیں ثلاث کے بارے میں اگر میں بات کروں تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا قرائن سے کہ یہ ثلاثتن سے نکلا ہوا ہے. میں دوبارہ دہرا دوں، ہمیں قرائن سے، قرینوں سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ ثلاثتن سے نکلا ہے، اور یہ قرینہ اور یہ دلیل ہونا اس کو عدل تحقیقی کی طرف لے جاتا ہے. تو عدل تحقیقی میں بھی عدل فرض کیا ہوتا ہے اور عدل تقدیری میں بھی عدل فرض کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کا اصلی صیغہ ہے، اگر اصلی صیغے تک ہم پہنچ جائیں بغیر کسی یعنی قرینے اور دلیل کے تو یہ عدل تقدیری ہوگا. اگر قرینے اور دلیل کے ساتھ پہنچے ان کے اصلی صیغوں تک تو وہ کیا ہوگا جی؟ عدل تحقیقی ہوگا. اور ایک فرق اور بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ عالمیت جو ہوتی ہے، علم جو ہے یہ عدل تقدیری کے ساتھ جمع ہوتا ہے. علم کس کے ساتھ جمع ہوتا ہے جی؟ عدل تقدیری کے ساتھ. اور جو وصف کے الفاظ ہیں وہ کس کے ساتھ جمع ہوتے ہیں؟ تحقیقی، عدل تحقیقی کے ساتھ. تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں عدل تحقیقی اور عدل تقدیری کے فرق میں. کوئی اور بات اگر آپ کے ذہن میں ہو یا یہ دوبارہ سمجھنی ہو تو بتا سکتے ہیں. تو عدل تحقیقی اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا پائیں گے کہ نہیں؟ کہ پہلی بات تو یہ بتانی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اہل عرب کو کوئی لفظ غیر منصرف پڑھتے ہیں
ان میں ایک سبب تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ علم ہو سکتا ہے، وصف ہو سکتا ہے، اور دوسرا سبب ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو پھر ہم کیا فرض کر لیتے ہیں جی؟ عدل فرض کر لیتے ہیں۔ اب اگر عدل کا مطلب یہ ہے کہ ایک اصلی سیغے سے نکلا ہوا ہو، تو اصلی سیغے تک پہنچنا، اگر تو کوئی قرینہ اور دلیل ہے اس پر ہمارے پاس، تو ہم کہیں گے یہ عدل تحقیقی ہے، اور اگر اس تک پہنچنے کی ہمارے پاس کوئی قرینہ دلیل نہیں، اس کو بھی ہم نے فرض کر لیا کہ اس کے اصلی سیغہ فرض کر لو جی عامر ہے، ظافر ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ بولے جی۔ عدل تقدیری۔ جی، اور دوسری بات میں نے یہ گزارش کی کہ علم کے جو الفاظ، نام جو ہوتے ہیں، اگر اہل عرب ان کو غیر منصرف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم جب ان میں عدل فرض کرتے ہیں تو کون سا عدل فرض کرتے ہیں جی؟ جی بولے۔ تحقیقی۔ ہاں جی، عدل تقدیری فرض کرتے ہیں۔ کیا فرض کرتے ہیں ناموں میں؟ عدل تقدیری۔ اور جو کیا نام ہے وصف ہوتا ہے اس میں ہم کیا فرض کرتے ہیں؟ وصف کے ساتھ عدل تحقیقی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں، اگلے پیج پہ چلتا ہوں۔ ولا يجتمع مع وزن الفعل اصلا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، کوئی بتانا چاہیں گے؟ اور نہیں جمع ہوتا وزن فعل اصل کے ساتھ۔ ہاں جی اقبال بھائی۔ جی اقبال بھائی، جی استاد جی، اس کا کیا مطلب ہے ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا؟ یعنی کہ وزن جو ہے استاد جی جمع نہ ہو اصولی طور پر یا اصلاً وزن فعل کے ساتھ۔ جی، ولا یجتمع کے اندر ہوا ضمیر ہے جو عدل کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب جی موجود ہے؟ جی جی جی، ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو عدل جو ہے یہ وزن فعل کے ساتھ نہیں جمع ہوگا۔ ہاں جی، یعنی اصلاً کا کیا ترجمہ ہے؟ جی، اصلاً کا ترجمہ بالکل بھی۔ اصلاً کا کیا ترجمہ ہے؟ بالکل بھی۔ بالکل بھی۔ ہاں جی، بالکل کبھی بھی، یعنی وزن فعل کے ساتھ عدل جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی آپ کو ایسا لگے، کوئی ایسا لفظ مل جائے کہ اہل عرب اس کو غیر منصرف پڑھ اور وہ وزن فعل پر ہو ایک سبب، تو آپ اس میں دوسرا سبب کبھی بھی عدل فرض نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں فرض کر سکتے؟ اس لیے کہ عدل کے اوزان مخصوص ہیں۔ میں ذرا اس کی تھوڑی سی زوم کرتا ہوں اور آپ کو یہ نیچے حاشیے میں وہ اوزان لکھے ہوئے ہیں۔ جی زوم ہو گیا؟ جی استاد جی، اس میں ذرا غور کریں، یہ جو ولا یجتمع والا پہلا آپ کے سامنے ہے، وَإِنَّمَا لَا يَجْتَمِعُ بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ أَوْزَانِهَا لِأَنَّ أَوْزَانَ الْعَدْلِ مَحْصُورَةٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ فِي سِتَّةٍ۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عدل کے اوزان جو ہیں وہ 6 ہیں، استقراء کے مطابق جتنی بھی جستجو اور تلاش کے بعد ہم نے چیک کیا تو وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ پہلا وزن ہے فعالو، یہ فعالن غلطی سے لکھ دیا گیا ہوگا جیسے سلاسو۔ دوسرا وزن ہے مفعالو، اور جیسے مسلسو ہو گیا۔ اور تیسرا وزن ہے فعالو جیسے عمرو۔ اور چوتھا وزن کیا ہے؟ اور اخرو بھی اسی کا وزن، عمرو، اخرو، ظفرو۔ اور چوتھا وزن ہے فعلی، امسی کی طرح۔ اور پانچواں وزن ہے، اگر ہم اس کو سحر پڑھیں تو فعل پڑھیں گے، لیکن یہ سحر ہے، فعلو، فعلو تو سحرو، یہ آپ کا پانچواں وزن ہو جائے گا۔ اور چھٹا وزن فعالی جیسے قطامی۔ یہ عدل کے 6 اوزان مخصوص ہیں، اور ان اوزان میں کوئی وزن بھی ایسا نہیں ہے جو وزن فعل میں پایا جائے۔ یعنی وزن فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ فعل ماضی کی گردان، فعل مضارع کی گردان یا امر کے سیغے جو پڑھتے ہیں ان میں سے کسی وزن پر ہو، تو ایسا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی وزن ایسا نہیں ہے جو فعل ماضی کے، فعل مضارع کے یا امر کے سیغوں میں سے کسی سیغے کے وزن پر ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا،
کہ یہ جو کیا نام ہے عدل ہے کبھی بھی وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. بات کلیئر ہے جی؟ جی کلیئر. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھیں. وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، اور یہ عدل جمع ہو جاتا ہے علمیت کے ساتھ، جیسے عمر اور ظفر. تو میں نے یہاں وضاحت کی تھی کہ عام طور پر جب علم کے ساتھ ہم عدل کو جمع کرتے ہیں تو وہ کون سا عدل ہوتا ہے؟ تقدیری. ہاں جی، عدل تقدیری. اور جب ہم وصف کے ساتھ جمع کرتے ہیں، اس کی مثالیں یہاں دی ہوئی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں عدل تحقیقی کے ساتھ. تحقیقی. یعنی اب ایک بات میں نے کی تھی وہ رہ گئی ہے، باقی تقریباً ہماری عدل کی بحث ختم ہو گئی ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہم نے عدل تحقیقی کے بارے میں کہا کہ جب ہم کسی لفظ میں عدل فرض کر لیں اور اس کی جو اصلی صیغہ کی طرف پہنچنا یہ کوئی قرینے کی وجہ سے ہو، کوئی دلیل کی وجہ سے ہو، تو ہم عدل تحقیقی فرض کرتے ہیں. تو یہ جو 4 مثالیں دی ہیں عدل تحقیقی کی، ثلاث، مسلط، اخر اور جمع، ان میں وہ قرینہ اور وہ دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کافی کچھ تو چلے ہم آسانی سے بتا بھی دوں گا، اور میں نے جو شام کا سیشن ہے اس میں تفصیل سے ان پہ ڈسکشن کی ہے. یہاں بھی میں مختصراً بات کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم ثلاث اور مثلث کو لے لیتے ہیں. ثلاث اور مثلث کی اگر ہم بات کریں، یہ دونوں کا مفہوم جو ہے نا ایک ہی ہے. ثلاث کا معنی بھی کیا ہے جی؟ 3 صرف 3 نہیں، 3. اچھا، اسی طرح مثلث کا بھی یہی معنی ہے. اب وہ قرینہ کیا ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ اس سے ثلاثتن سے نکلا ہے؟ تو وہ قرینہ یہ ہے کہ جب اہل عرب مثلث اور ثلاث کا لفظ بولتے ہیں اور ان کے مفہوم کو ہم دیکھتے ہیں، اس سے مفہوم وہ لے رہے ہوتے ہیں 3 کا. لفظ ایک ہے مثلث، اس کا معنی 3 2 ہے. ثلاث کا لفظ ایک ہے لیکن مفہوم میں 2 چیزیں آ رہی ہیں، تکرار ہے. تو یہ اصول ہے کہ تکرار المعنی، معنی کا تکرار دلالت کرتا ہے کس پر؟ تکرار المعنی یدل علی تکرار اللفظ. یہ اصول ہے کہ اگر آپ معنی میں تکرار کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ لفظ میں بھی تکرار ہوگا. تو یہاں تو کوئی تکرار نہیں ہے، تو پھر ہم نتیجہ یہ اخذ کریں گے کہ یہ جو ثلاث اور مثلث ہیں، یہ پھر ان کا اصلی لفظ جو تھا وہ تھا ثلاثتن. تو ان کا اصلی صیغہ تھا وہ کیا تھا جی؟ ثلاثتن. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا معنی وہ ہے، اور معنی کا تکرار یہ لفظ کے تکرار پہ دلالت کرتا ہے. تو یہ گویا ایک قرینہ مل گیا ہمیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 2 لفظ ہیں ان کا اصلی صیغہ ثلاثتن ہے. تو ثلاث اور مثلث کی بات یہاں ختم ہو گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. اخرو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کوئی بتائیں. ہاں جی، یہ اخرا کی جمع. بالکل. اور اخرا کیا چیز ہے؟ دوسرا. جی، اخرا کیا ہے؟ اس کا مطلب دوسرا، ادر. وہ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ مؤنث کا اسم تفضیل ہے. مؤنث. جی بالکل. جی. اخرا مؤنث کا اسم تفضیل ہے، اور جو اس کا مذکر ہے وہ کیا ہوگا؟ آخر. آخرو کا معنی ہوتا ہے بہت تاخیر کرنے والا. اصلی معنی تو یہی تھا، بہت تاخیر کرنے والا، بہت لیٹ کرنے والا. لیکن بعد میں اس کا مفہوم غیرہ کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا. یعنی میرے پاس ایک اور آدمی بھی آیا، جاءنی رجل و رجل آخر، ایک آدمی آیا اور دوسرا آدمی آیا جو پہلے آدمی کے علاوہ تھا. یعنی آخر کا یہاں کیا مفہوم ہو جائے گا؟ غیر رجل، یعنی غیر رجل یا رجل الاول کہہ دیں، جو پہلا آدمی تھا اس کے علاوہ. تو آخر کا مفہوم کیا استعمال ہونے لگا جی اب؟ غیرہ کے. تو اخرا کا معنی بھی کیا ہوگا؟ غیر. یعنی جو یہ میں صرف فی الحال معنی سمجھا رہا ہوں، ابھی قرینے کی طرف میں نہیں آ رہا، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اخر کا کیا مطلب ہے. تو اخر کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی یہ بھی غیرہ کے مفہوم میں ہے، لیکن مؤنث اسم تفضیل کی جمع ہے. مؤنث اسم تفضیل کی کیا ہے جی؟
जमा। मफहूम समझ आ गया सबको जी उखरू का क्या मतलब है? जी सर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब करीना क्या है? करीना ये है, देखें जरा, उखरू आपने कहा कि ये मुअन्नस, इस पर तफसील की, जमा उखरा की जमा है, और उखरा जो है ये इसम तफजील का सीगा है, यानी इसम तफजील आखरू की मुअन्नस है। ये बात तो मैं दोबारा दोहरा दी, आखरू की मुअन्नस है। इसम तफजील का इस्तेमाल 3 तरीकों से होता है। इसम तफजील का इस्तेमाल कितने तरीकों से होता है जी? 3 तरीकों से। पहला तरीका है मिन के साथ, यानी आपने ये पढ़ रखा है, जैसे मैं कहता हूँ ज़ैदुन अफजलु मिन अमरिन, ज़ैदुन अफजलु मिन अमरिन, कि जैद अमर से अफजल है। और एक आपने दुरुस्त लुगा में इस्तेमाल पढ़ा था इजाफत के साथ, जिसमें आपने मतलब ये पढ़ा था कि जैद तमाम लोगों से अफजल है। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन अफजलुल कौमी। अब यहाँ अफजल इसम तफजील का सीगा है जो कि मुजाफ बन रहा है अल कौम की तरफ, ज़ैदुन अफजलुल कौमी। तीसरा इस्तेमाल होता है अलिफ लाम के साथ। किसके साथ जी? अलिफ लाम के साथ। मिसाल के तौर पर ज़ैदुनिल अफजल। अब करीना ये है कि उखरू का जो लफ्ज है ये है तो इसम तफजील मुअन्नस की जमा, तो इसम तफजील का इस्तेमाल इन 3 में से किसी एक के साथ है, तो इसका इस्तेमाल भी जाहिर है फिर हम यही फर्ज कर लेंगे कि इनमें से 3 में से किसी एक के साथ है। उखरू के साथ जब हम यानी अरबी इबारात देखते हैं ना, वहां ना मिन लगा होता है, ना इजाफत लगी होती है, ना अलिफ लाम लगा होता है, तो फिर हम क्या कहें कि माना तो इसम तफजील वाला होना चाहिए ना, कि चूंकि ये इसम तफजील की जमा है, हम फिर यही कहेंगे अगरचे इसके साथ ना अलिफ लाम लगा हुआ है, ना मिन लगा हुआ है, ना इजाफत, यानी मुजाफ भी नहीं बन रहा, तो फिर हम ये कहेंगे क्या ना, ये इन 3 में से किसी एक से निकला हुआ है। या तो मिन के साथ इसका इस्तेमाल है, अल आखरु मिन से ये निकला है, या फिर यानी अलिफ लाम से निकला है, और जो इजाफत वाला उसूल है वो यहाँ लागू नहीं हो सकता। इस बात पे उलमाए नहव जो है वो मुत्तफिक हैं कि उखरू के लफ्ज को आप यूं नहीं कह सकते कि इजाफत से निकला हुआ है। उसकी वजूहात हैं, क्योंकि इजाफत के लिए कुछ शराइत हैं, वो इसमें नहीं पाई जा रही। तो बाकी 2 ऑप्शन हमारे पास रह जाते हैं, वो ये कि इसम तफजील मिन से निकला हो, यानी मिन अल आखरु मिन से, या फिर अल आखरु कह रहा हूँ सॉरी, आखरु मिन से निकला हो या अल आखरु से निकला हो। तो ये करीना है इस बात का कि उखरू का लफ्ज उखरा, चूंकि इसम तफजील मुअन्नस है और उखरा जो है आखरू की मुअन्नस है, तो आखरु मिन से निकला है उखरू, या फिर अल आखरु से निकला है। अब आप कहेंगे ये कहाँ से करीना बना लिया? उसकी वजह यह है कि इसके मफहूम में ये चीज शामिल है, आखरु मिन का या अल आखरु का ये जो तर्जमा है वो इसके मफहूम में शामिल है, इसलिए मफहूम से हमने ये अख्ज़ कर लिया कि ये चीज इन अल्फाज से निकली हुई है। वैसे इतनी लंबी चौड़ी तकरीर में बसा औकात उलझन हो जाती है कि ये क्या हम तकल्लुफ कर रहे हैं। वह इतनी सादा बात थी कि उखरू का लफ्ज जो है ये अदल तहकीकी है, और इस पर करीना मौजूद है कि ये उखरू के लफ्ज या तो अल आखरू से निकला है। किससे निकला है जी? अल आखरू से। क्योंकि इसम तफजील का इस्तेमाल एक अलिफ लाम वाला था। या फिर किससे निकला है जी? आखरू मिन से। तो ये 2 इसके सीगा असली हैं। अब आगे बढ़ते हैं जुमाऊ। मैं इसको जरा मिटा देता हूं। जुमाऊ की बात करें अगर हम, तो जुमाऊ ये जमआउ की जमा है। किसकी जमा है जी? जमआउ। जमआउ का माना देखें, या तो जमा करने वाली या जमा होने वाली, इस तरह का मफहूम इसमें हो सकता है। ये जमआउ का वजन है फ़अलाउ। क्या वजन है जी? फ़अलाउ। फ़अलाउ कब आता है उसकी एक मिसाल देख लें पहले। अहमरू, अहमरू का क्या माना है?
سرخ آدمی. اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ حمراء. کیا آتی ہے؟ بولیں جی سر. حمراء. اچھا اسی طرح ابیض، اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ بیضاء. جی بالکل، بیضاء. یہ قرآن پاک میں آپ کو شاید ملے گا. اب یہ تو سمجھ آ رہا ہے، یہ بھی فعلاء کا وزن ہے. یہ کون سا وزن ہے؟ فعلاء. ٹھیک ہے. ایک اور لفظ صحرا، پڑھا ہے لفظ صحراء. ٹھیک ہے جی. کتنے لفظ میں لکھ دیے؟ ایک حمراء کا لفظ لکھا جو کہ فعلاء کا وزن ہے، ایک بیضاء کا لفظ لکھا یہ بھی فعلاء کے وزن پر ہے، اور تیسرا لفظ میں نے لکھا کون سا؟ صحراء. یہ بھی کون سا وزن ہے؟ صحراء. فعلاء. فعلاء. اچھا ان میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فعلاء کی دو کیٹیگریز ہو گئی. ایک فعلاء صفتی ہے جس میں وصفی معنی ہے، سرخ ہونا، سفید ہونا، اور ایک فعلاء اسمی ہے. اسمی کا مطلب کسی چیز کا نام. صحرا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا یعنی میدان کا نام ہے، جو ریت کا چٹیل میدان ہو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ صحرا. تو فعلاء کی کتنی قسمیں ہو گئی جی؟ دو قسمیں. ایک فعلاء کا وزن ہوتا ہے جو وصفی معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، اور ایک فعلاء کا وزن ہوتا ہے جو کس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے جی؟ اسمی معنی پر. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہمیں پتا ہے کہ جمع کا لفظ جمعاء یعنی فعلاء کے وزن پر ہے. تو اب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ جمعاء یا تو صفتی ہے یعنی جمعاء صفتی سے نکلا ہے، یا جمعاء اسمی سے نکلا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جمعاء کس کی جمع ہے جی؟ جمعاء کی. اور جمعاء فعلاء کے وزن پر ہے. تو ہم اسی سے قرینہ یہ اخذ کریں گے کہ یہ جمعاء صفتی سے نکلا ہوگا یا اسمی سے نکلا ہوگا. اب جمعاء کی جمع آتی کیا ہے؟ فعلاء کی جمع کیا ہوتی ہے یہ بھی ذرا سن لیں. فعلاء اگر صفتی ہو تو اس کی جمع عموماً آتی ہے فعول کے وزن پر. کس کے وزن پر آتی ہے جی؟ فعول. اور فعلاء اسمی ہو تو اس کی جمع یا تو آتی ہے فعلاوات یا فعالا. صحرا کی جمع جو ہے آپ دو پڑھیں گے، سہارا بھی پڑھیں گے اور دوسری پڑھیں گے صحراوات. کیا پڑھیں گے؟ صحراوات. صحراوات. اور جو بیضن کی یا حمراء کی، بیضاء کی جمع کیا ہوگی؟ حمورن. کیا پڑھیں گے؟ حمورن. امور. اور یہ لفظ کیا ہے؟ جمع. یہ جمع نہیں ہے، جمع نہیں ہے، یہ حمر ہے یعنی جمع ہے. تو یہ نہ تو فعول کے وزن پر ہے، نہ فعلاوات کے وزن پر ہے، نہ فعالا کے وزن پر ہے یہ فعلاء کے وزن کی جمع. تو اب ہم کیا اس سے اخذ کریں گے کہ بھائی جمع کا جو لفظ ہے جو کہ جمع ہے جمعاء کی، تو اگر جمعاء اسمی ہوا تو پھر یہ نکلا ہے جمعاء سے، جماعہ سے یعنی فعالا کا وزن، یا پھر جمعاوات سے یعنی فعلاوات کے وزن سے. اور اگر یہ فعلا صفتی ہے، جماعت صفتی ہے، تو پھر یہ جمع سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے جی؟ جمع سے. بس یہی ایک قرینہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ عدل تحقیقی ہے. جمع کیا ہے جی؟ اس میں دوسرا سبب کیا فرض کرتے ہیں جی؟ عدل تحقیق. عدل تحقیق. عدل تحقیقی. آپ اس کو ریکارڈنگ کو دوبارہ سنیں گے تو کچھ چیزیں مزید کلیئر ہوں گی. ابھی چونکہ سبق کے دوران ہم چل رہے ہیں، اگر کوئی پھر بھی پوچھنی ہے بات تو پوچھ سکتے ہیں. یہ ریکارڈنگ استاد جی پھر بھیج دیجیے گا. ہاں جی میں یہ بھی بھیجوں گا اور وہ بھی لنک بھیج دوں گا. تو یہ والی بحث آپ دونوں جگہ سن لینا، خاص طور پہ جی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. اچھا جی سر. اچھا اما الوصف آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ عبارت ذرا پڑھیں جی. آپ دو حضرات ہیں، مدثر صاحب تو رخصت لے گئے ہیں. اما استاد جی نیٹ الوصف. جی میں عرض کر رہا تھا نیٹ کا ایشو آ رہا ہے، بجلی بہت زیادہ بند ہو رہی ہے نا، تو شاید وہ نیٹ کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہوں ڈاکٹر صاحب. نہیں انہوں نے رخصت لی ہے. اچھا 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 لی. ٹھیک ٹھیک انہوں نے ٹھیک. رخصت لی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا جی جی ٹھیک. جی اما الوصف فلا يجتمع مع العلميات اصلا. عالمیتی مع العالمیتی. عالمیت اصلا وشرط. مع کا لفظ جو ہے نا، مع کا لفظ مضاف ہوتا ہے، تو اس کے بعد والا لفظ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ. تو کیا بنے گا؟ مضاف الیہ. کسرہ ہوگا. عالمیہ. عالمیتی.
جی آگے اصلاً، یہ اصلاً اصلاً بشرط جی وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع فاسود اسودو اسود وارقم غیر غیرو منصرف غیرو غیرو غیر غیر منصرف غیر وان منصرف صار غیرو منصرف فن منصرف ہے، اور منصرفین کا لفظ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ. جی مضاف الیہ منصرفین وان صار اسمین للحیت حیاتی لام لاصلاتها لام جا رہا ہے یہ. جی للحیت لاصلتهما فی الوصفیت لام حرف جا رہا ہے تو کیا بنے گا؟ لاصالتہما. لاصلتهما فی الوصفیت. جی آگے میں ایک منٹ پیج کرتا ہوں. جی واربع فی قولک اربعن کیا لفظ بنے گے؟ واربع فی قولک مررت کا یہ کاف جو ہے نا یہ تو ظاہر ہے مبنی ہوتا ہے نا. اگر فی ہاں جی قولی ٹھیک ہے کہیں گے تو پھر خاتون کے قول میں، اور اگر قولیکا کہیں گے تو پھر مرد کے. ہاں جی فی قولک مررت نسوت بسو بنسوت بنسوت اربعین اربعین منصرف مع انہ صفت صفت و صفت صفت ووزن الفعل وزن الفعل ووزن الفعل لعدم فی الوصفیت لعدم الاصالة لعدم الاصالۃ فی الوصفیت. اصالتی کیا پڑھیں گے؟ لعدل الاصالۃ فی الوصفیت. دیکھیں لعدم میم ہے نا، لعدم الاصالة فی الوصفیت. جی سر لعدم الاصالۃ فی الوصفیت. اچھا جی اما الوصف فلا يجتمع مع العلمیت اصلا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہر الوصف کا جو لفظ ہے، وصف کہتے کسے ہیں؟ پہلے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، میں اس کو ریز کر دوں پھر اس کے بعد. ایک آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے رجل عالم. یہ رجل عالم میں عالم کیا ہے؟ صفت ہے، اور رجل کیا ہے؟ موصوف ہے. اسی کو وصف بھی کہہ سکتے ہیں، عالم کو وصف بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں اچھا ایک اور وصف ہوتا ہے، جیسے احمر کا لفظ میں نے ابھی لکھا تھا تھوڑی دیر پہلے، اسود کا لفظ لکھا تھا اسود ابیض. دونوں میں فرق کیا ہے؟ عالم کا لفظ جو ہے کسی ذات کی خوبی کو بیان کر رہا ہے، جو ذات آپ کو متعین ہو سکتی ہے. یعنی آپ جب تحقیق کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس آدمی کی بات ہو رہی ہے. اور احمرو کا مطلب کوئی متعین شخص نہیں، کوئی بھی جو سرخ رنگ کا شخص ہو، کوئی بھی کالے رنگ کا شخص ہو، کوئی بھی سفید رنگ کا شخص ہو، آپ ان کے لیے احمر اسود ابیض کے الفاظ لگا سکتے ہیں. تو ایک وصف کا مطلب یہ ہے کہ جو یعنی کسی مبہم ذات کا وصف بیان کر رہا ہو، اور ایک وصف کا صفت کا مطلب ہے کہ جو کسی متعین یا کسی متعین چیز یا ذات کا وصف بیان کر رہی ہو، جس کو ہم موصوف صفت سے تعبیر کرتے ہیں. تو اس سے کون سا مراد ہے؟ اس سے یہ عالم والی صفت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ والے الفاظ مراد ہوتے ہیں جو مبہم طور پر کسی وصف کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ مراد نہیں ہوتا کہ کوئی لفظ جو ہے کسی کی صفت کے طور پر آ رہا ہو تو وہ مراد نہیں، بلکہ یہاں مقصد ہوتا ہے کہ جو مبہم کسی ذات یا کسی مبہم چیز کے وصف کو جو سب کے لیے ہو. مطلب احمر کا لفظ ہے تو اس کا مطلب جو بھی سرخ ہوگا وہ اس میں شامل ہو جائے گا،
اسود کا لفظ ہے تو جو بھی ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو مبہم ذات کے جو اوصاف الفاظ بیان کرتے ہیں ان الفاظ کو ہم یہاں مراد لے رہے ہیں. تو بہرحال اتنا ذہن میں رکھیں احمر اسود ابیض جیسے الفاظ یہاں وصف میں مراد ہوں گے. اب بات کرتے ہیں آگے. فلا یجتمع مع العلمیت اصلا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وصف کے الفاظ علمیت کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. وصف کے الفاظ علمیت کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو علمیت سکتا. کا کیا مطلب ہے؟ نام. علم جی علم نام نام بھی نام ہو سکتا ہے. تو وصف ان کے ساتھ جی. کیوں نہیں جمع ہو سکتا؟ اس لیے کہ وصف میں ابہام ہوتا ہے. وصف میں کیا ہوتا ہے؟ ابہام ہوتا ہے. اب میں اگر کہوں احمر تو وہ کوئی بھی سرخ ہو سکتا ہے, اس میں نام تو نہیں ہو سکتا, کسی کی تعیین نہیں ہو سکتی. لیکن نام جی. جب بولیں گے, مثلا میں کہتا ہوں جی زید یا اسلم, اب یہ خاص ہے, زید خاص آدمی ہے, اسلم ایک خاص آدمی ہے, وہ کوئی دوسرا نہیں ہے. تو نام میں تعیین ہوتی ہے, علمیت میں تعیین ہوتی ہے, وصف میں ابہام ہوتا ہے. تو تعیین اور ابہام دو چیزیں متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی. وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ وَصْفًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ. یہ ایک خاص شرط بیان کر رہے ہیں کہ ہر وصف جو ہے وہ علم یعنی غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا. شرطہ کا ترجمہ یہ کریں گے, وہ ضمیر وصف کی طرف لوٹ رہی ہے. وصف کے غیر منصرف میں یا غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے, غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ, تو یہ شرط ہو کا ترجمہ کرنا ہے. وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ وصف اصل وضع میں ہونا چاہیے. وضع کا مطلب ہوتا ہے جب اہل زبان کسی لفظ کو ایجاد کر رہے ہوتے ہیں, بنا رہے ہوتے ہیں, اس وقت وہ اہل زبان اس لفظ کو صفت اور وصف بیان کرنے کے لیے بنائیں. تو اصل وضع کا مطلب سمجھ آ گیا کہ وضع کا مطلب جب کوئی اہل زبان کوئی لفظ ایجاد کرتے ہیں, بناتے ہیں کسی چیز کو کہنے کے لیے, تو اب اس وقت جب وہ لفظ بنا رہے ہوں تو ان کا مقصد کسی ان الفاظ سے وصف بیان کرنا ہو. بعد میں چاہے وہ کسی کے نام پڑ جائیں, لیکن اس وقت ان کی مراد کیا ہونی چاہیے؟ جی مثلا اہل زبان نے اسود کا لفظ ایجاد کیا, تو کس لیے ایجاد کیا تھا؟ کیا بتانے کے لیے؟ وصف صفت بیان کرنے, وصف بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ارکم کا لفظ گدری چیز جو ہوتی ہے, چت کبرا, کوئی بھی گدری چیز اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ارکم. تو اصل تو چت کبرا کوئی بھی گدری چیز کے لیے ارکم کا لفظ انہوں نے ایجاد کر دیا. تو اب جب اہل زبان کوئی لفظ کسی کام کے لیے ایجاد کر رہے ہوں اور وہ ہم اگر وصف کی بات کریں تو وہ بطور خاص صرف وصف کے لیے انہوں نے ان کو ایجاد کیا ان الفاظ کو, تو ایسے الفاظ وہ غیر منصرف کا سبب بن سکتے ہیں. لیکن اگر اہل زبان نے اس لفظ کو وصف کے لیے تو نہیں بنایا, لیکن بعد میں وصف کے طور پہ استعمال ہونے لگ گیا. اب اربع کا لفظ ہے, اہل زبان نے اربع کا لفظ جو ہے یہ بنایا ہے 4 کے عدد کے لیے, جو کہ 5 اور 3 کے درمیان میں ہے. یہ کوئی وصف نہیں ہے, یہ عدد ہے. اب اگر کوئی یہ جملہ پڑھے, مررتو بنسبۃ 40, میں گزرا 4 عورتوں سے, بنسبۃ 40. اب 40 صفت بن رہی ہے نسوہ کی. آپ کو یہ کہے کہ جی اس میں وصف بن گیا ہے اور وصف پایا جا رہا ہے اور وزن فعل پایا جا رہا ہے, لہذا آپ اس کو بھی غیر منصرف پڑھیں, تو ہم کہیں گے بھائی اربع کا لفظ اگرچہ یہاں صفت بن رہا ہے, بعد میں صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, لیکن اس کی جو ایجاد تھی اہل زبان نے وہ اس لیے نہیں کی تھی, اس کی ایجاد تو 4 کے عدد کے لیے کی تھی. اچھا, اب جو الفاظ ایسے ہوں کہ اہل زبان نے تو ان کو صفت بیان کرنے کے لیے ایجاد کیا تھا اسود اور ارقم, بعد میں ان کی صفت کا خیال کرتے ہوئے کوئی نام پڑ گیا, جیسے کالے سانپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسود. کالے سانپ کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ اسود. یہ ان کا نام پڑ گیا. اسی طرح جو چت کبرا سانپ ہوتا ہے, چت کبرا سانپ مطلب گدرا سانپ. اب یہ میں نے نہیں دیکھا, آپ نے شاید دیکھا ہو. جس میں یہ وہ سانپ ہوگا جس میں وہ دھاری دار بنی ہوتی ہیں چیزیں. تو
اس سانپ کا نام پڑ گیا. یہ اس اصل میں تو یہ چتکبرے رنگ کے لیے اور اس صفت کے لیے انہوں نے ایجاد کیا تھا, بعد میں اس سانپ کا یہ نام پڑ گیا, لیکن یہ نام بھی اس انداز سے پڑا کہ وہ صفات اس میں خیال رکھا ہے انہوں نے. تو ایسے نام جو ہے وہ اس کو غیر منصرف ہونے سے نہیں نکالیں گے. بہرحال پھر بھی یہ وصفی معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں, اگرچہ کہ نام پڑ گئے ہیں, لیکن بہرحال اصل میں تو انہوں نے وصف کے لیے ایجاد کیا تھا. تو یہی کہنا چاہ رہے, ذرا غور کریں ترجمے پہ. وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ, کہتے ہیں جی وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہونا چاہیے. لہذا فا کا مطلب لہذا, یہ نتیجہ بیان کر رہے ہیں. اسود اور ارکم کے الفاظ غیر منصرف ہیں. وَإِن صَارَا, اگرچہ یہ ہو گئے ہیں اسمین للحیتی, سانپ کے دو نام. لِأَصَالَتِهِمَا, یہ کیوں غیر منصرف ہیں؟ لِأَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ, کیونکہ وصف ہونے میں یہ اصل ہے. وصف ہونے میں یہ دونوں الفاظ اصل ہیں. اہل زبان نے ان کو وصف کے لیے ہی ایجاد کیا تھا. ایک سوال یہاں کیا تھا شام کے گروپ میں, وہ بہت اچھا سوال تھا. وہ یہ کہ اب احمد کا لفظ ہے مثال کے طور پر, احمد کا لفظ یہ بھی تو کیا بیان کر رہا ہے؟ وصف بیان, تعریف کرنے والا, تو یہ وصف ہی ہے نا. تو یہ کیوں یہاں مراد نہیں لے سکتے کہ اس میں وصف اور وزن فعل کو لے کے ہم کہہ دیں یہ, اگرچہ یہ ہے غیر منصرف لیکن اس میں وصف کا اعتبار نہیں کیا جاتا. ہم اس کو جو غیر منصرف کہتے ہیں, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, علم ہونے کی وجہ سے, اور دوسرا کس وجہ سے؟ وزن فعل ہونے کی وجہ سے. یہ عدل کی مثال نہیں تھی, عدل کی مثال وہ اور تھی. ان کو ہم نے احمد کو غیر منصرف کہا تھا کس وجہ سے؟ ایک علم کی وجہ سے, دوسرا وزن فعل, اس میں وصف کا کیوں اعتبار نہیں کیا؟ تو میں جو گزارش کروں, احمد جو ہے جب نام رکھنے والوں نے نام رکھا تو یہ نہیں خیال کیا کہ جو تعریف بیان کرنے کی جو صفت ہوتی ہے وہ اس میں پائی جائے. ممکن ہے کہ احمد نام تو رکھ دے, وہ کسی کی کبھی تعریف کرے ہی نا. تو اہل یعنی نام رکھنے والوں نے اس وصف کا لحاظ کرتے ہوئے احمد نام نہیں رکھا, لیکن جو اسود اور ارکم نام رکھے گئے ہیں وہ اس وصف کا لحاظ کرتے ہوئے نام رکھے گئے ہیں. تو اس کو کہیں گے اسمیت کا غلبہ ہو جانا. ہے تو وصفی معنی لیکن اسمیت کا غلبہ ہو جانا. اور یہاں ہے کہ سرے سے علم رکھ دینا, سرے سے نام رکھ دینا وصفی معنی کا اعتبار کیے بغیر. تو دونوں میں بہت فرق ہے. تو اس وجہ سے جب وصفی معنی کا اعتبار کیے بغیر آپ نام رکھیں گے تو یہ کبھی بھی وصف کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتا علم. لیکن اگر وصفی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے نام رکھیں گے اسود کالے سانپ کو, ارکم چتکبرے سانپ کو, تو اب یہ جو نام رکھا گیا ہے یہ نام رکھنا ان کو وصف ہونے سے نہیں نکالے گا. اور یہ سرے سے ہم یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ علم بن گیا. علم اور چیز ہوتی ہے, وہ سرے سے ہم وصف کا لحاظ ہی نہیں کرتے, کوئی نام رکھ دیتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی بات کہ اسود اور ارکم میں وصف کا اعتبار اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اگرچہ یہ سانپوں کے نام ہیں پھر بھی سانپوں کے نام اس صفت کا وصف کا لحاظ کرتے ہوئے رکھا ہے, الگ سے بغیر وصف کا اعتبار کرتے ہوئے نام نہیں رکھا. آگے بڑھتے ہیں. وَأَرْبَعُن, اور اربعون کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ مررت بنسبۃ اربعین میں اگرچہ یہ بطور صفت کے استعمال ہو رہا ہے لیکن اہل زبان نے اس کو وصف کے لیے نہیں وضع کیا تھا. اس لیے کہا کہ آپ کے قول میں اربعون کا لفظ یعنی مررت بنسبۃ اربعین کا جو آپ کا قول ہے اس میں اربعون کا لفظ منصرف ہے, باوجود اس کے کہ انہ صفت و وزن الفعل, کہ اس میں صفت بھی ہے اور وزن فعل بھی ہے. کیوں منصرف ہے؟ لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ, اس لیے کہ وصف ہونے میں یہ اصل نہیں ہے. تو جب وصف ہونے میں اصل وضع کے اعتبار سے وصف نہیں ہے لہذا ہم اس کو پھر منصرف پڑھیں گے. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. میں انشاءاللہ ریکارڈنگ شیئر کر دوں گا, آپ اس کو ضرور سنیں, اور کوئی اور بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ استاد جی.